اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، اے محب دین و ملت، اے حقیقت کی زبان، مفتی عبدالواحد اسلاف دی کے ترجمہ، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے دخل کو مینا والا حق دستا ہر ندا، اے قریشی صاحبہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم۔ رواه الامام الامام الترمذي في جامعه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز دوستو، آج 4 نومبر 2021 بروز جمعرات، اور آپ کے یہاں جامع مسجد موسیٰ خان مطافی، ضلع ہندو والنجار، صوبہ سندھ میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ ہمارے محترم مخدوم حاجی محمد رفیق سمرو اور بھائی اللہ بخش، میں ان کے واسطے سے آپ کی خدمت میں درس قرآن کے حوالے سے چند باتیں پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کے حفاظت کی ذمہ داری میں اللہ نے اٹھائی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر بنا ہے، خطاب کا بیٹا عمر بنا ہے، اور عفان کا بیٹا عثمان ذو النورین بنا ہے، اور ابو طالب کے فرزند علی حیدر کرار۔ قرآن کریم اس کتاب کا نام ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن کریم کے نزول میں بالکل معاملات کو یوں بدل کر دیا، جیسے پہلے چل رہا تھا وہ ترتیب نہیں، بلکہ اب وہ ترتیب چلی ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی چاہت ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھنے والے بن جائیں، اگر ہم قرآن کریم کو اپنے سینے میں رکھ کے اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے والے بن جائیں، تو وہ دن دور نہیں کہ جو مدد اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ تھی، اللہ ہمارے ساتھ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، آج ہم سچے مذہب کے جھوٹے پیروکار بن چکے ہیں۔ ہم زبان کی حد تک تو شریعت کے مقر ہیں، ہم زبان کی حد تک تو شریعت کو مانتے ہیں، لیکن دل و دماغ تک، اعمال تک، اپنے تمدنات تک، اپنی تجارت و معیشت و معاملات تک ہم شریعت کے احکام کو نعوذ باللہ ٹھکرا چکے ہیں۔ ہمیں وہ ترتیب اپنانی ہوگی جو پیغمبر کے صحابہ نے رسول اللہ کے احکام پر اپنائی تھی۔ ایسے نہیں بات بنے گی۔ میں آپ کے سامنے اس پر کئی عنوانات رکھتا ہوں، سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دین لائے، اس دین کے مقابلے میں، اس شریعت کے مقابلے میں
اگر کچھ وہ لوگ آتے ہیں جو کسی بندے کے رشتہ دار ہوں تو مسلمان رشتہ داری بعد میں رکھتا ہے، رسول اللہ سے وفاداری پہلے رکھتا ہے۔ اگر ہم رشتہ داری، برادری، قوم، قبیلہ، زبان، علاقہ بعد میں رکھ کر شریعت کو پہلے رکھیں تو یہ قرآن کریم کے مطابق اللہ ہماری مدد فرمائے گا، اور اگر ہم یہ نہ رکھیں تو خدا کی قسم پھر بندہ کامیاب نہیں ہے۔ آؤ میں مثال پیش کر رہا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام میں ایک شخص ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں موجود ہیں، یہ وہ ہیں جو رسول اللہ کی طرف سے امین هذه الامہ کا لقب پانے والے ہیں۔ اس شخص نے حضور پاک علیہ السلام سے وفاداری کی، رسول اللہ کی دلداری کی، رسول اللہ سے یاری کو لگایا، اور ان کے مقابلے میں جنگ بدر کے اندر ان کی برادری کے لوگ آئے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص ایسا تھا جو گھوڑے پر بیٹھ کر ابو عبیدہ بن جراح کے مقابلے میں آتا، ابو عبیدہ اس سے منہ ہٹاتے، دوسری طرف ہو جاتے، وہ پھر ابو عبیدہ کے مقابلے میں مبارزہ کا چیلنج کرتا، یہ اس سے بچ کے کسی اور کافر سے لڑنے لگتے۔ جب مجمع کی نظروں نے یہ بات نوٹ کر لی کہ ابو عبیدہ اس شخص سے کتراتے ہیں، اور اس بندے نے بھی یہ بات سمجھ لی کہ یہ میرا مقابل نہیں بننا چاہتا، لہذا اس کا کام تمام میں کروں، اس نے ہر طرف سے راستے بند کر کے سامنے آ کے تلوار کو اٹھا کے بات کرنا شروع کی ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح پیغمبر کا صحابی ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، رب کائنات کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے، رسول پاک کا صحابی، حضور پاک کا سپاہی ہے۔ سامنے سے مقابلہ جائیداد پر نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے، ذاتیات پہ نہیں ہے، عقائد و نظریات کی بات ہے، اللہ اللہ کے رسول کی محبت کی بات ہے۔ شیطان کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا تابعدار، سامنے والا اللہ کا مخالف ہے۔ جب راستہ نہ بچا، ابو عبیدہ کو بھی تلوار نیام سے نکال کے اس سے مقابلہ کرنا پڑا۔ ایک اور دو واروں کے بعد ابو عبیدہ کی تلوار نے اس بندے کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، وہ بندہ مر گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح کامیاب ہو کر واپس لوٹے ہیں۔ ٹنڈو اللہ یار سندھ کے دوستو، یہ شخص جو ابو عبیدہ بن جراح کا مقابل تھا کوئی اور نہیں تھا، سگا والد تھا، سگا والد۔ آپ اندازہ لگائیں پیغمبر کے صحابہ نے رسول اللہ سے یاری کیسے نبھائی ہے، یہ سگا والد ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کے مقابلے میں آیا رسول اللہ کا دشمن بن کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف بن کے، کیا کردار ادا کیا صحابہ نے۔ آج ہم درس قرآن میں تو شریک ہیں، لیکن کیا ہم شادی بیاہ میں، کیا اپنے حالات و واقعات میں، اپنی تجارت و تمدن و ثقافت و تہذیب اور برادری میں ہم دین پہ عمل کتنا کرتے ہیں اور قومیت کو ترجیح کتنا دیتے ہیں۔ اور سنو، یہ مرد کا جذبہ ہے۔ اب میں ایک خاتون پیش کر رہا ہوں۔ اس دھرتی پر افضل عورت وہ ہے جو پیغمبر کی بیویوں میں بیوی ہو۔ اللہ کا قرآن 22ویں پارے کا پہلا صفحہ، سورت نمبر 33، سورت احزاب، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر کی بیویوں، اے نبی کے گھر والیوں، اے پیغمبر کے بستر کی حرم اور عزت، تمہارا رتبہ اس کائنات میں کسی عورت کا مقابل نہیں ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا، یہ لفظ احد وہ لفظ ہے جس سے اللہ نے اپنی توحید کو سمجھایا ہے۔ سورت اخلاص کی ابتدا ہے قل هو اللہ احد، یعنی اللہ کی وحدانیت کے لیے قرآن نے لفظ احدیت کی بات کی ہے۔ تو پیغمبر کی بیویوں کی انفرادیت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے مقام وصف کو بیان کرنے کے لیے، ان کی شان امتیازی کو واضح کرنے کے لیے بھی وہی لفظ بولا جو اللہ کی وحدانیت کے لیے بولا۔ وہاں قل هو اللہ احد، یہاں لستن کا احد، دونوں کا مقابلہ ایک ہی لفظ میں کر دیا۔ اس سے سمجھ آیا کہ
کہ سرور کائنات کی بیویوں کا مقام وہ ہے جیسے توحید میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، ویسے پیغمبر کی بیویوں کے رتبے میں پیغمبر کی بیویوں کا مقابل کوئی نہیں۔ آؤ میں پیغمبر کی بیوی آپ کی اور میری اسلامی ایمانی روحانی قرآنی اماں جان پیش کر رہا ہوں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت ابی سفیان، جن کا نام سیدہ رملہ ہے، اصل نام رملہ، لقب کنیت ام حبیبہ ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی بیوی ہیں، رسول پاک کے عقد میں ہیں، لیکن حضرت معاویہ کی بہن ضرور ہیں۔ ان کے والد کا نام صخر بن حرب ہے، جس کو دنیا ابو سفیان کے نام سے جانتی ہے۔ ابھی ابو سفیان نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا تھا، ابھی ابو سفیان کلمہ طیبہ سے مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لایا تھا، زمرہ صحابیت میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ سن 6 ہجری کو جب صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں میں مشرکین مکہ میں صلح کے اندر کچھ معاہدات، کچھ نکات، کچھ باتیں طے ہو گئی تھی جو مشترکات کے طور پہ تھی، متفقات کے طور پہ تھی۔ اب 1 سال گزرنے کے بعد 9 سال ابھی اس معاہدے کی مدت باقی تھی کہ 10 سال کا معاہدہ تھا۔ مکہ کے دشمنوں نے، مکہ کے کافروں نے، قریش کے ان لوگوں نے جو رسول اللہ کے مد مقابل تھے، اس معاہدے کی وائلیشن کی ہے، اس معاہدے کو توڑا ہے، خلاف ورزی کی ہے، تو معاہدہ ٹوٹنا تصور ہو گیا۔ سرور کائنات نے پہلے دن اعلان کیا تھا، ہم معاہدہ کر رہے ہیں، توڑا نہیں جائے گا۔ فریقین نے اس بات پر اتفاق کر لیا تھا۔ مسلمان 1 سال تک اس معاہدے پر کاربند تھے، اس سے پہلے کفار نے توڑ دیا۔ بنو خزاعہ سے یاری کر کے اس معاہدے سے غداری کر لی تو مکہ کے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، یہ غم کی خبر پھیل گئی کہ محمد کریم نرم بہت ہیں، شفیق بہت ہیں، رحمت دو عالم ضرور ہے، لیکن اصولوں پر کار بند ہے، اصول کی مخالفت پیغمبر کے ہاں نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ انہیں کہا سردار تو ہمارا ہے، ابو سفیان بڑا تو ہے، تو سفر کر، خود چل کے جا، مدینہ پہنچ، وہاں پہ پہنچ کے منت کر، ترلا کر، معافی مانگ، پاؤں پہ پڑ، جو کر سکتا ہے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا، لیکن اس معاہدے کو آپ یہاں پر تجدید کرا کے آؤ، اس معاہدے کی ویریفیکیشن دوبارہ کرا کر آؤ، رینیو کرا کر آؤ، تاکہ ہم مکہ والے امن کی زندگی، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی گزار پائیں۔ ابو سفیان چلا، مکہ کی بستی سے چلا، مدینہ طیبہ پہنچا، 500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سواری پہ سفر، کہیں پیدل سفر، کہیں کیسے سفر۔ مدینہ آیا، سوچا کس کے پاس جاؤں؟ ابو بکر کے پاس جاؤں؟ کہا نہیں جا سکتا، پکڑا جاؤں گا۔ عمر کے پاس جاؤں؟ نہیں جا سکتا، وہ تو بہت سخت ہیں۔ عثمان و حیدر کے پاس جاؤں؟ نہ، بات پبلکلی ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، خبر پھیل جائے گی، کیا کروں؟ ذہن میں آیا میری بیٹی پیغمبر کائنات کی بیوی ہے، ٹھیک ہے میں مشرک ضرور، ٹھیک ہے میں منکر ضرور، ٹھیک ہے غیر مسلم ضرور، لیکن اس کا باپ تو ہوں، اس کے پاس جاتا ہوں، منت کر لے، بیٹی کو کہوں گا خاوند سے بات کر لے، معاہدے کی تجدید ہو جائے۔ اللہ کی قسم، آسمان کی اس آنکھ نے یہ منظر دیکھا جب ابو سفیان حضرت ام حبیبہ کے گھر آیا، سگی بیٹھی ہے، اس کے سینے پہ پل کے جمع ہوئی ہے۔ بیٹی باپ سے انتہائی پیار کرنے والی ہوتی ہے، تم میں بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں، بیٹوں کے باپ بیٹھے ہو، لیکن جو پیار والد کو بیٹی سے ملتا ہے وہ بیٹوں سے نہیں ملتا۔ اس کے باوجود ابو سفیان آئے، کہا بیٹی میں تیرا باپ، بیٹی میں تیرا والد، بیٹی میں تیرا ابو، دروازہ کھول، بات کرنی ہے۔ دروازہ کھولا گیا، گھر میں تنے تنہا ام حبیبہ سرور کائنات کی بیوی ام المؤمنین ہے، وہ مؤمنہ ہے،
یہ مشرک ہے، وہ مسلمہ ہے، غیر مسلم ہے، وہ پیغمبر کی دوست ہے، یہ پیغمبر کا بھی دشمن ہے۔ کہا آ جاؤ، اندر آئے، کہا ابو ابھی ٹھہرو، کمرے میں نہ آنا، حویلی میں ٹھہرو، صحن میں ٹھہرو۔ کمرے میں گئی، باپ دیکھ رہا ہے، حضور پاک کا بستر بچھا ہوا ہے، بستر کو تہہ کیا، بند کیا، ایک طرف کیا، خالی ننگی چارپائی پہ کہا ابو بیٹھو، بات کرو، بات کیا ہے؟ باپ نے کہا باقی باتیں بعد میں، باقی معاملے بعد پہ، لیکن تجھ پہ مجھے حج تھی، اعتماد تھا، امید تھی، تو میری قدر سے بات سنے گی، تو خاک بات سنے گی۔ تو نے تو بیٹھنے کے لیے جگہ بھی طے کر دی، بیٹیاں باپ کے لیے جگہ بنایا کرتی ہے، تو نے جگہ اٹھا دی، بستر لگایا کرتی ہے، تو نے بستر اوڑھ کے فولڈ کر دیا، میری بات کیا ہوگی؟ کہ ابا تیری محبت اپنی جگہ، احترام پیغمبر اپنی جگہ، تیری قدر اپنی جگہ، رسول اللہ کا اکرام اپنی جگہ، حضور پاک کی زندگی وہ پاک زندگی ہے جس پر رب پلیت مکی کو نہیں بیٹھنے دیتا، میں پیغمبر کے پاک بستر پہ پلیت مشرک کو نہیں بیٹھنے دوں گا۔ یہ خواتین کا جذبہ ہے، یہ عورتوں کے جذبات ہیں۔ میرے دوستو، مردوں کی بات تو بات میں رہی، یہ ہے ان نے رسول اللہ سے وفاداری کی تھی، دینداری کی بنیاد پہ اللہ نے رتبہ دیا ہے۔ آج درس قرآن ہے آپ کی مسجد میں، تو یہ قرآن و شریعت و ایمان و دین و اسلام و مذہب ہمیں میسج دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے کہ اے لوگو محمد کے وفادار بن جاؤ، دنیا والے تمہارے تابع دار بن جاؤ۔ آج ہم معاشرے کی تابع داری کرتے ہیں، معاشروں سے یاری لگاتے ہیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام سے غداری کرنے والوں یاد رکھو، کل قیامت میں ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، وہ نفسی نفسی کہے گا، وہ ایک ہمارا پیغمبر ہوگا جو امتی کہہ کر تمہیں گلے سے لگائے۔ وہ سرزمین اس وقت تمہارے گناہوں پر جتنے گناہ ہوگے اتنی گرم ہو چکی ہوگی، ہر بندے کا پاؤں اس زمین کی جگہ پہ ہوگا، جتنے گناہ اتنے حد تک وہ گرم ہوگی، جتنے خطا اتنے حد تک وہ زمین گرم ہوگی۔ گناہوں کی بدولت پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گناہوں کی بدولت سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ اس وقت میں جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت میں کسی کو سایہ نہیں ملے گا، اسے ملے گا جسے رب چاہے گا۔ یہ منظر ہوگا، اس منظر میں اگر کوئی ہمیں پوچھنے والا ہوگا تو ہمارا نبی ہوگا۔ آج ہم اس درس قرآن میں یہ نیت لے کر بیٹھے، برادری بعد میں، قومیت بعد میں، خاندان بعد میں، تجارت بعد میں، لسانیت بعد میں، صوبائیت بعد میں، تعصبات بعد میں، باقی تقسیمات بعد میں، سب سے پہلے رسول اللہ کی شریعت پہ عمل۔ اگر ہم یہ طے کر لیں، اگر آج ہم اس بات کو ڈیسائیڈ کر کے اپنے دل میں بٹھا دیتے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل کریں گے، اپنی برادری میں، اپنی قوم میں، اپنی تجارت میں، اپنے قبیلے میں، اپنے گھر میں، اپنے باہر میں، خدا کی قسم ہمارا درس قرآن کامیاب ہو گیا۔ ورنہ میں قرآن کی فضیلتیں سناتا رہوں، قرآن ایسا، قرآن ایسا، میں سنا سکتا ہوں، لیکن ہم کہیں تب بھی قرآن اس سے بڑا، ہم نہ کہیں تب بھی قرآن اس سے بڑا۔ حق یہ ہے کہ اس قرآن پہ عمل کرنے والے ہم بن جائیں۔ بھائی میں کہتا ہوں یہ گولی بڑی زبردست ہے، پونسٹان کی 2 گولیاں کھاؤ گے آپ کا سر کا درد گیا۔ بڑی اچھی گولی، بڑی بہتر گولی، بڑی زبردست گولی، پرفیکٹ گولی، بڑی ایکسیلنٹ گولی، میں اس کی تعریفیں کرتا رہوں اور کھاؤں نہیں۔ میرے سر کے درد کو کیا اس نے کوئی کھوتی کو ہاتھ لگایا کہ وہ چلا جائے گا؟ وہ تو تب جائے گا جب میں کھاؤں گا، تو بھائی شیطان تب بھاگے گا۔ شریعت پہ تب جب آپ عمل کرو گے، تب عمل کریں گے، معاشرے میں امن آ جائے گا۔ آج ہم اپنے مسائل، اپنے معاملات علماء کے پاس لائیں۔
ان حضرات کے پاس لائیں، شریعت کے مطابق حل کریں۔ بھائی شادی بیاہ کا مسئلہ کیا ہے، بھائی خوشی کا کیا ہے، بھائی غمی کا کیا ہے، کاروبار کے اصول کیا ہے، تجارت کے معاملات کیا ہے، کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیا ہے، نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ، حج کے مسائل، عمرے کی ترتیب، باقی معاملات، قربانی کے معاملات، زکوٰۃ کا مسئلہ، عشر کا مسئلہ، پورے معاملات ان سے سیکھیں تو بات بنے گی۔ ورنہ آج تو قرآن کریم کو ہم نے یا تو رکھ لیا ہے شادیوں کے لیے کہ دلہن کی شادی ہوگی تو سر پہ قرآن کے سائے میں جاری ہے، قرآن کے سائے میں، اسے قرآن کا سایہ کہتے ہیں، اور یا ہم نے رکھ لیا کوئی بندہ فوت ہے جی قرآن پڑھ لو، جی قرآن پڑھ لو۔ بھائی میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا قرآن شادی اور موت کے لیے آیا ہے بس؟ اور خدا کے بندے، قرآن کریم تو وہ ہے قتل کے ارادے سے تلوار ہاتھ میں، بہنوئی کو مارا ہے، بہن کو مارا ہے حضرت عمر نے، دکھاؤ تمہارا نبی کہاں ہے، اور بہن تلاوت کرتی ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی چند آیتوں پہ عمر کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی۔ مجھے اپنے نبی سے ملا دو، میں بات سننے پہ ہوں، یار یہ کیا بات ہے؟ قرآن کریم تو یہ ہے، کیوں؟ جب قرآن پہ عمل ہوگا پھر زبان میں تاثیر آئے۔ ابو عبد الرحمن رافت پاشا نے رجال من حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریر کیا ہے کہ ابو جہل اپنے ایک بزنس مین دوست کو لے کر آیا، گھر میں آ کر رات کو سلایا، طفیل اس کا نام ہے، بنی دوست کا رہنے والا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ سنائیں، لینا دینا کر لیا؟ رات کا قیام میرے پاس کا، جی ہاں، یوں دو پھمبے اٹھائے کپاس کے اور رات کو آ کے کہا یہ لے لو، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جی کانوں میں ٹھونس لو۔ کہا وجہ؟ کہا ادھر ایک نعوذ باللہ جادوگر آیا ہوا ہے، وہ جادو پڑتا ہے، لوگ اس کے گرویدہ بن جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہیں تو کاروباری ادھر چلا جائے تو تیرا کاروبار برباد ہو جائے گا۔ اس نے پھمبے لیے کانوں میں ڈال دی۔ رات کو طفیل کہتا ہے میں نے سوچ آئی، کوئی طفیل تو پڑھا لکھا بندہ ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس تیرا آنا جانا، بڑے معاملات طے کرنے والا، عقل مند ہے، یار تو اس کی بات سن لے، غلط ہوگی تو کہنا تو غلط کر رہا ہے، اور ٹھیک ہوگی تو ماننے میں کیا حرج ہے؟ تو طفیل نے اپنے کانوں سے پھمبے نکالے۔ عین اس وقت ہے جب کعبۃ اللہ کے سامنے ٹھہر کے رسول اللہ تہجد میں تلاوت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ طفیل آواز کی اتباع کرتے 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 آتے آتے حضور کے پیچھے پہنچے، یہ سورۃ حامیم رسول اللہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا تو طفیل کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا وہ آپ کی آواز ہے، یہ آپ کی بات ہے جو آپ پڑھ رہے تھے؟ کہا میری اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پہ نازل کیے۔ آپ کی کیا دعوت ہے؟ کہ میری دعوت ہے بتوں کو چھوڑ کے اللہ کو ماننے والے بندے، نفع نقصان کا مالک میرا اللہ، زندگی موت کا مالک میرا اللہ، اچھائی برائی کا مالک میرا اللہ، بچہ بچی دینے کا مالک میرا اللہ، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، علم غیب کی کنجیاں میرے اللہ کے پاس، ہر جگہ بغیر کسی مثال کے موجود میرے اللہ، ہر جگہ کی طاقت، ہر جگہ کے معاملات کے اوپر پاور، ہر جگہ پہ قبضہ میرے اللہ کا، رزق پیدائش سے وفات تک کے معاملات میرے اللہ کے۔ انہوں نے کہا بات تو بہت اچھی ہے، بتائیں آپ کی بات کو ایکسیپٹ کرنے ماننے کے لیے کیا ترتیب ہے، کیا رولز ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کلمہ شہادت پیش کیا تو فعل کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں میرے دوستو، مجھے ایک بات بتاؤ، یہ طفیل بن عمر دوسی ہے جس کی دعوت پر حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوتے ہیں رضی اللہ۔ حدیث پاک کی کسی کتاب کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جو صفحہ خالی ہو حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے۔ یہ شخص ہے، مجھے بتائیں اس کو قرآن پاک نے نہیں بدلا؟ تو قرآن آج بھی وہی ہے، قرآن نہیں بدلا، خدا نہیں بدلا، نبی نہیں بدلا، کلمہ نہیں بدلا، اللہ کی مدد نہیں بدلی، ہم برادریوں میں کھو کے اپنے دل کو بدل بیٹھے۔ آج ہم اپنے دلوں کی صفائی کا علاج یوں کریں کہ اپنے مسائل قرآن و سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق عمل کرنے والے بنیں۔ اور میرے دوستو، قرآن کریم کی عظمت کا لحاظ پیغمبر کے صحابہ اور اہل بیت میں کتنا تھا، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ ایک خاتون اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی اپنے مسئلے کو لے کر، حضور پاک نے فرمایا ابھی تک تو کوئی اللہ نے اس بارے میں حکم نہیں بھیجا۔ اس نے دعا کی تو سورۃ مجادلہ کی پہلی 4 آیات اتر آئیں، 28ویں پارے کا پہلا صفحہ۔
تو اس کے لیے آیت اتری، اس کے مسئلے کا حل ہو گیا۔ امام قرطبی اس صورت مجادلہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے دور میں جا رہے تھے تو وہی خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ سامنے سے گزری۔ حضرت عمر کو کہا رکو عمر، وہ یاد ہے جب تم عمیر ہوتے تھے، ابن خطاب ہوتے تھے، باپ کے اونٹ چراتے تھے، اب امیر المؤمنین بنے ہو، انصاف کرنا، تقوی اختیار کرنا، اللہ کا خوف رکھنا، اللہ سے یوں ترتیب شروع کر دی اس بڑھیا نے۔ حضرت عمر یوں سر جھکا کر سنتے رہے، بڑا ٹائم گزر گیا، اور اس کے بعد حضرت عمر چلے، وہ خاتون چلی گئی نصیحتیں کر کے، تو کسی نے کہا امیر المؤمنین اس عورت سے پیچھے رک گئے؟ کہو اسے جانتے نہیں ہو، یہ حضور کی وہ صحابیہ ہے جس کے مسئلے کو اللہ نے عرش پہ سن لیا تھا، اور عمر زمین پہ اس کے مسئلے کو نہ سنے۔ ایسی عزت کرنے والے تھے میرے دوستو۔ یوں ہے حضرت امام زین العابدین رحمہ اللہ، اہل بیت کا ایک چشم و چراغ، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیٹا علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ، اور کربلا کا غازی۔ مذاق نہیں امام زین العابدین کا نام، ان کے غلام تھے، انہیں وضو کرا رہے تھے عین اس وقت کہ جب ان نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جمعہ کی تیاری میں ہے، اور غلام وضو کرا رہا ہے، اس کے ہاتھوں سے وضو کا لوٹا گرا اور وہ کیچڑ میں گرا، وہاں سے کیچڑ کی چھینٹیں اٹھیں، ان کے کپڑے داغدار ہو گئے، اس کی غفلت تھی۔ یہ وہ زمانہ بھی نہیں ہے کہ سوٹ استری ہو چکے ہیں اور اندر لٹکے ہوئے الماری میں جو دوسرا بدل لو، یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے میں کس صحابی کے، بلکہ یوں کہو حضرت امیر المؤمنین عمر نے کپڑے پہن لیے 2 چادروں سے بنا کے، تو جمعے میں کسی نے پوچھ لیا کہ یہ 2 چادریں آپ کو ملی ہیں، سوٹ کیسے بنا؟ ہمیں ملی ہیں، ہم نے تو چھوٹ نہیں بن سکا۔ حضرت عمر نے کہا مجھے میرے بیٹے نے بھی اپنی چادر ہدیہ کی ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین کے کپڑے کیچڑ آلود ہو گئے، تو اس کو یوں دیکھا، اور واقعی نظر اہل بیت ہے نا، ایسے تو نہیں۔ وہ غلام مرعوب ہو گیا، پریشان ہو گئے، اور اس نے سمجھا میری تو کھٹ گئی، آج ختم، میں نہیں بچتا۔ تو اس نے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دی، باوجود ہے کہ غلطی کی ہے۔ آیت کیا پڑھی؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ کے کچھ نیک بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ ان جیسوں کی نیکیوں کو بھی ضائع نہیں کرتا، ان سے پیار کرتا ہے۔ اس نے ایک لفظ پڑھا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، ان کا غصہ بہت تھا امام زین العابدین کا۔ آیت سنی نا قرآن کی، غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ غلام تھا، اپنے آقا کے تاثرات کو جانتا، تو اس نے کہا غصہ چھوڑ دیا۔ تو اس نے جو چہرے کو پڑھا نا، تو اس نے اگلا لفظ پڑھا کہ والعافین عن الناس، اللہ نے یہ بھی تو فرمایا کہ لوگوں کو معاف کر دیتے۔ تو انہوں نے کہا فوت اللہ، جب میں نے تجھے معاف کیا۔ اس نے دیکھا کہ اب کام بالکل پورا ہونے پہ ہے، میں اس سے اپنی آزادی کیوں نہ مانگوں؟ تو کہا اللہ نے ایک لفظ اور بھی اتارا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، احسان والوں سے اللہ پیار کرتے ہیں۔ کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ سندھ کے مسلمانوں ایک جملہ بتانا، کسی کا نقصان کر کے آزادیاں ملتی ہیں؟ ہاں، یا کسی پہ احسان کر کے آزادی ملتی ہے؟ کسی کا نقصان کر کے تو پلے کچھ نہیں رہتا، لیکن یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ نقصان ہوا اور انہوں نے اس کی آزادی عطا کر دی۔ یہ ہے قرآن کریم کی تاثیر، یہ ہے اس پہ عمل کرنے کی ترتیب۔ اور آج ہم کہاں بیٹھے، ہم کس معاملات میں؟ بھائی قرآن کریم کو سامنے رکھو گے تو اللہ کی قسم زندگیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور سنیں، قرآن کریم نے ہمیں ماں باپ کی عزت احترام بتائی ہے، ہمیں ماں باپ کا عزت احترام کرنا پڑے گا۔ آپ کی اور میری اپنی عقل کی حدیں جو دوڑائی گئی ہیں کہ شادی کے بعد امی ابو میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، یہ ختم کرنا ہوگا۔ بھائی وہ تمہارے ماں باپ ہیں، ماں ماں ہے، باپ باپ ہے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، آپ کے تجربے زیادہ ہیں، لیکن میں دنیا گھومتا ہوں، میں ایک بات کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ سب کی ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں آپ کی آواز توجہ میں نہیں ہے، تو اس لیے میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں آپ کی توجہ نہیں ہے۔ بھائی رفیق آپ کے دوست بولتے نہیں ہیں۔
ہاں خاموش. نعت خان کے کہنے پہ تو آپ بولتے, ہمارے کہنے پہ نہیں بولتے. آپ کی توجہ ہے؟ جتنے بیٹھے ہوں میں سب کو کہہ رہا ہوں ہے. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ہر پیار کی قیمت چکانی پڑتی ہے سوائے ماں باپ کے پیار کے. یاد رکھیں, ہر پیار کی آپ کو قیمت چکانی پڑے گی. حتیٰ کہ بیوی بھی کہے گی کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا, تو نے کیا کیا. ٹھیک ہے, یہ جو ہنسے ہیں نا میں ان کو بہت اچھی طرح سمجھ گیا. بیوی کی بات آنے پہ جو ہنستے ہیں نا تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے ابھی کیوں ہنس رہے ہیں. میرے دوستو سارے کہتے ہیں, لیکن ماں باپ کا پیار وہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑتی, بغیر کسی لالچ کے پیار ہے. باپ وہ ہے جو چاہتا ہے کہ میں گھٹوں میرا بیٹا بڑھے. ماں ہے وہ ہے جو کہتی ہے خیر ہے میں گھٹوں لیکن میری بیٹی پر معاملہ ٹھیک ہو. آؤ سنو, میں ایک جملہ کہتا ہوں. قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے, وہ کیا ہے؟ میں 2 نشانیاں بتاتا ہوں آج کی اس بات کے خلاصے کے طور پہ. حضرت جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے اور آ کر کئی سوالات کیے. حدیث ام السنہ موجود ہے, اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. آپ درود پاک پڑھیے ایک بار. یہ پرسوں سے میرے ساتھ معاملہ ہے, میرا گلا بعض اوقات بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ گلے کی وجہ نہیں ہے, یہ بیماری نہیں ہے, یہ جادو ہے. لیکن میں نے بھی انشاءاللہ مقابلے میں کمر کسی ہوئی ہے کہ جادوگر الٹے بھی لٹک جائیں ہم دین کا کام نہیں چھوڑیں گے. سنیے, توجہ رکھنا. ہماری گفتگو لائیو چلتی ہے نا, تو صرف اپنے نہیں سنتے, قادیان میں بھی سنی جاتی ہے اور ایران میں بھی سنی جاتی ہے, ہندوستان میں بھی سنی جاتی ہے اور افغانستان میں بھی سنی جاتی ہے. تو اپنے پڑھائے سب سن رہے ہوتے ہیں. حضرت جبرائیل نے کئی سوال کیے, ان میں ایک سوال یہ بھی کیا کہ متی الساعہ, بتائیں قیامت کب آئے گی. حضور نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. صحیح بخاری میں ہے, جتنا تجھے پتہ ہے نا اتنا مجھے پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی, یعنی اللہ کو پتہ ہے. تو جبرائیل نے کہا اخبرنی عن اماراتیہا, آپ کو نشانیاں تو پتہ ہے نا, وہ ہمیں نہیں پتہ, آپ نشانیاں بتا دیں. حضور علیہ السلام نے نشانیاں 2 بتائی ہیں قیامت کی. توجہ. نمبر 1 ان تلد الامۃ ربتہا, نوکرانی اپنے آقا کو جنے گی. نمبر 2 وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ, کہ جو بکریاں چرانے والے گڈریاں ہوں گے وہ اتنا پیسہ آ جائے گا کہ لوگوں میں آ کر عمارتیں اونچی کرنے کا مقابلہ کریں گے. ان 2 نشانیوں کا مطلب عوامی لہجے میں آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں کہ غلام اپنے آقا کو جنے گی. کیا مطلب؟ مراد یہ ہے, میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, آپ کی توجہ ہے؟ یہ بات توجہ ضائع نہ ہو جائے. توجہ ہے؟ فرمایا قیامت سے پہلے یہ عالم ہو جائے گا کہ گھر میں ماں کی حیثیت نوکرانی سی ہو جائے گی اور بیٹی کی حیثیت مالکن سی ہو جائے گی. ان تلد الامۃ ربتہا, اور قیامت سے پہلے بیٹے کی حیثیت گھر میں مالک جیسی ہوگی اور باپ کی حیثیت نوکر جیسی ہوگی. یہ قیامت کی نشانی. تو آج ہم نے کیا قرآن پہ عمل کیا, کیا شریعت پہ عمل کیا جو ہمارے ہاں یہ حالات ہوں. ایک بندہ میرے پاس آیا مسئلہ پوچھنے, مجھے کہتے ہیں بس میں ابو سے لڑتا نہیں ہوں, ابو گھر میں اس دروازے میں آتے ہیں میں اس دروازے سے نکل جاتا ہوں. میں نے کہا واہ, ادنا صدیقہ و اقصی ابا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب لوگوں میں دوستوں کو قریب کرو گے اور باپ کو دور کرو گے تو قیامت آ جائے گی. کہاں بیٹھے ہو؟ اور دوسرا کہ جو بکریاں چرانے والے ہیں ان کی معاملات کی حیثیت بدلے گی. مراد ہے دیہات میں ہوں گے قوم اور ہوگی, شہر میں آئیں گے قومیت بدل دیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو قومیت بدلے اس کو تو باپ بدلنے کے شوق ہیں, دوسرے لفظوں میں کسی کو حرامی بننے کا شوق ہے. تو یہ حالات ہیں بھائی, تو ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں.
تو ہمیں ان معاملات میں بھی تو دیکھنا چاہیے. اسی طرح لوگوں نے بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں اور مہینے مہینے کا سود آتا ہے. سود کا نام بدل دیا ہے. کیا نام ہے؟ پروفٹ. فائدہ آ رہا ہے, منافع آ رہا ہے. تو بھائی پیشاب کا نام تم جامع شیریں رکھ دو تو وہ پاک ہو جائے گا؟ جی ہاں, سود اور سور ایک چیز ہے. ٹھیک ہے, دال اور راہ کا فرق ہے. یہ سود خور نہیں ہے, یہ سور خور ہے. تو بھائی ہم کہاں بیٹھے؟ اور قرآن کریم کیا کہتے ہیں سود کے لیے؟ فرمایا اگر تم نہیں چھوڑتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہو گئے تمہارا. اور ہم سود کو لے کر بیٹھے ہوئے. اور اسی طرح کسی کو چیز دیں گے اور اس کے اوپر سود لینا شروع کر دیتے ہیں لوگ, اور جو سود نہ دے بیچارہ اس کے ساتھ لڑائی ہے, فساد ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا معاملہ. آپ ذرا جائیے بازار کے معاملات تو دیکھیے. تو کیا دین ہمارا صرف گھر تک ہے؟ دین ہمارا صرف مسجد تک ہے؟ دوسروں کی زمینیں کھائی ہوئی ہیں, بہن کے حقوق کھا لیے, باپ فوت ہو گیا تو بہن کے حق کھا لیے, بیٹیوں کو حق دینا ہی نہیں ہے. اور اب بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ ہوں اور وہ ہوں اور فلاں اور فلاں. یہ قیامت میں پوچھو گی. اگر بیٹی نعمت اور بیٹا نعمت ہیں تو پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, قیامت میں ہر نعمت کے متعلق سوال ہوگا. وہاں بتانا پڑے گا, وہاں اللہ کے یہاں جواب دے ہوگی. تو میرے دوستو, آج کی بات کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. ہم نے درس قرآن اس لیے یہاں رکھ کے جمع ہوئے ہیں کہ ہم شریعت اور دین کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. کریں گے؟ جتنے دوست بیٹھے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے گھر میں وعدہ کرو گے اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کے احکام لاؤ گے, شریعت کے احکام کو بٹھاؤ گے, اپنے مسائل کا حل علماء کرام سے کراؤ گے, دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو گے. اللہ آپ کو رحم خوش و خرم رکھے, صراط مستقیم پر رکھے, دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.